شیخ عبدالحق رحمہ اللہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، صاحب حضور۔ اور صاحب حضور اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے۔ روزانہ ان کو زیارت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ عبدالحق ہندوستان میں چلے جاؤ، وہاں کام کرو، یعنی لوگوں کی اصلاح کرو۔ وہ وہاں سے آ گئے، اللہ والے تھے، ایک جگہ بیٹھ گئے، لوگ ان کے پیچھے آتے تھے۔ ایک دن سنا کہ فلاں جگہ بھی کوئی پیر صاحب آئے ہیں، کوئی بزرگ آئے ہیں۔ تو اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت کم سمجھتے ہیں، چنانچہ یہ بھی گئے کہ میں دیکھوں کہ یہ بزرگ آدمی ہے، ان کی ملاقات کروں، زیارت کروں۔ چنانچہ وہاں چلے، دیکھا تو لوگ بیٹھے ہیں، ایک شخص ہے، وہ بیٹا ہے، اچھی جگہ اس کے لیے بنائی گئی ہے، اس کے سامنے ایک میز ہے، میز کے اوپر ایک گلاس پڑا ہوا ہے جس میں شراب ہے۔ یہ قریب گئے تو اس شخص نے کہا عبدالحق یہ پیو۔ اس نے کہا، یہ دو باتوں سے حیران ہوئے، ایک یہ کہ اس نے میرا نام کیسے لیا، مجھے تو یہ پہلے نہیں جانتا، نہ میں نے دیکھا ہے نہ اس نے مجھے دیکھا۔ دوسری بات یہ کہ اس نے مجھے اس کا کہا، حالانکہ یہ تو شراب ہے، تو یہ اگر نیک اور بزرگ آدمی ہے تو شراب کیسے پینے کا حکم دیتا ہے؟ شراب پینا بھی حرام، پلانا بھی حرام، اس میں تعاون کرنے والا بھی، یہ بھی حرام میں مبتلا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو شراب ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا اگر نہیں پیو گے تو خواب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے میں تمہیں وہ بند کراؤں گا۔ اب انسان کی بھول یہ ہے، غلط فہمی یہ ہے کہ وہ انسان صرف اس کے پیچھے جاتا ہے کہ یہ تو پہنچا ہوا آدمی ہے، اس لیے کہ اس نے میرا نام لیا، مجھے جانتا نہیں، چنانچہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے شراب پڑا ہوا ہے۔ پھر انسان اس لالچ میں آ کر اس خواب کو ترجیح دیتا ہے کہ یہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں بند کراؤں گا، میں تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، لہٰذا اس شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دو، چاہے وہ باطل میں ہے۔ یہ انسان کی غلط فہمی اور اس کی گمراہی اور اس کی جہالت ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ شراب ہے، میں نہیں پیوں گا۔ چنانچہ رات کو گئے، واپس جب آئے گھر اپنی جگہ سوئے، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ آدمی راستے میں کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑا ڈانگ ہے۔ اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ پوری رات اس کے ساتھ سامنے کھڑا رہا، اس کو نہیں چھوڑا۔ صبح ہوئی، اٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ اب ایک شخص کو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو اور ایک رات کو نہ ہو تو وہ کتنا پریشان ہو۔ صبح پھر آئے کہ جا کر میں دیکھوں، چنانچہ اس شخص کے پاس آ کر اس نے وہی بات کہی، عبدالحق آ جو یہ پیو۔ اس نے کہا کہ میں تو نہیں پیتا، یہ شراب ہے۔ اس نے کہا جیسے رات کو میں نے بند کرائی تھی اب بھی۔ اب یہ کیا ہوتا ہے بیچ میں؟ جنات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کام ان سے کرائے جاتے ہیں، جنات ہمیں نظر نہیں آتے۔ فرشتے اللہ جل شانہ کی پاکیزہ اور مقدس مخلوق ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ شیطان خبیث ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ فرشتے نور سے بنے ہیں اور شیطان نار سے، آگ سے بنا ہے۔ فرشتے الہامات کرتے ہیں، اچھے کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مختلف کاموں پر اللہ کی طرف سے مامور ہیں۔ شیاطین لوگوں کو برے کاموں کے اندر مبتلا کرتے ہیں اور برے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ کاہن، ساحر، جادوگر ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ جن اس ایک لمحے کے اندر یہاں سے اٹھ کر مشرق اور مغرب میں جا سکتا ہے، اللہ پاک نے اس کو قوت دی ہے، شیطان جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے ذریعے سے، ہوا مخلوق ہے، شام سے اٹھ کر جو ہے وہ دوپہر کو یمن میں جا کر اترتا تھا بغیر ہوائی جہاز کے۔ قرآن پاک میں ہے غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کا ایک مہینے کا سفر غدوها صبح کے وقت میں طے ہوتا تھا، ورواحها شہر اور ایک مہینے کی مسافت شام کے تھوڑے سے وقت میں طے ہوتی تھی۔ ہوا مخلوق ہے۔ تو جن بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، اگر کوئی ناشنا کام آدمی دیکھے تو اس کے پیچھے چلے، یہ پہنچا ہوا آدمی۔ انہوں نے پھر کہا میں بند کروں گا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا، تیسرے دن جب رات کو خواب دیکھ رہے تھے تو یہ آدمی کھڑا ہے، اس نے نہیں چھوڑ رہا۔ تو اس وقت یہ کہتے ہیں شیخ عبدالحق رحمہ اللہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی اور صحابہ کرام تشریف فرما ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ عبدالحق 3 دن ہو گئے نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں پر کھڑا ہوں، یہ آدمی مجھے نہیں چھوڑ رہا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کو کہو دھر قریشا منگسپیت وایو قریش، اس کو کہو۔ چنانچہ میں نے جب یہ لفظ کہا تو وہ راستے سے ہٹ گیا، میں نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گیا، مجلس میں مل گیا خواب میں۔ صبح ہوئی بڑا خوش تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دن سے بند زیارت کھل گئی۔ آیا اس شخص کے پاس، میں نے دیکھا کہ آج کیا حالت ہے اس کی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ نہیں ہے، لوگ کھڑے ہیں، ایک کمرہ ہے جس کمرے کے باہر وہ بیٹھتا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ روزانہ کمرے سے نکلتا ہے، آج نہیں نکلا۔ میں نے کہا کمرے کا دروازہ، انہوں نے کہا اندر سے بند ہے، کنڈی لگی ہے۔ تو دیر ہو گئی بہت زیادہ، میں نے لوگوں سے کہا کہ یہاں کوئی دوسرا راستہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مورش تھے، ایک موری سی بنی ہے دیوار میں۔ میں نے کہا اس سے کوئی چیز تو نہیں نکلی؟ انہوں نے کہا کہ کالا کتا یہاں سے نکلا ہے۔ میں نے کہا کہ دروازہ تم لوگ کھول لو، اندر کوئی نہیں ہے۔ اور یہ شخص چلا گیا ہے، دروازہ توڑا، اندر دیکھا تو کوئی بھی نہیں۔ تو جب میں نے پوچھا کہ کیا چیز نکلی ہے تو انہوں نے کہا کالا کتا۔ میں نے کہا یہ وہی ساحر تھا، سحر کے بنیاد پر یہاں سے نکل گیا ہے۔